کم ہے الحمدللہ، لیکن خدشہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں یہ تعداد پیک کر سکتی ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے پوری نیشنل ایفرٹ کو بہترین انداز میں کوارڈینیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کوارنٹین، آئسولیشن سینٹرز، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، ہاسپٹلز اور انٹینسو کیئر کی استعداد میں بھی روز بروز ملکی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ پاک فوج کے تمام دستیاب وسائل، ہیومن ریسورس، ٹیکنیکل ریسورس، حکومتی احکامات کے تحت اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر لیول پر بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے تحت ریسورس ایلوکیشن کو بھی آلٹر کیا جا رہا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی، جس کو TTQ اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے، یہی ہماری کووڈ-19 کے خلاف ایفرٹ کو ڈرائیو کرے گی۔ اس کا بنیادی مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی نشاندہی پر صرف ہاٹ سپاٹ اور کلسٹرز کو فوکس کر کے ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ اس میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہم نے اپنے ریسورسز اور ایفرٹس کو صوبائی، ضلعی اور یونین کونسل لیول تک لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے تمام کانٹیجنسی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے افسروں اور جوانوں نے کرونا وائرس کے لیے جو اپنی ڈونیشنز کا اعلان کیا تھا، اس کے تحت 4 صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں 3.5 لاکھ سے زائد راشن پیکس کو مستحق افراد میں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جا سکے۔ پاکستان آرمی میڈیکل کور کی استعداد اس ایمرجنسی سچویشن میں بڑھانے کے لیے آرمی میڈیکل کور کے تمام ریزروسٹس کو طلب کر لیا گیا۔ اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کروز کی دستیابی اور فلائٹس آپریٹ کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے PIA کے وہ کرو جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے، ان کو پاکستان آرمی کے ہاسپٹلز میں ترجیحی بنیادوں پر علاج کی سہولت مہیا کی جائے گی، تاکہ قومی ایئر لائن بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ پاکستان آرمی کی 5 کووڈ-19 ٹیسٹنگ لیبز سکردو، تافتان، کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی سپورٹ میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سرحد کے داخلی مقامات میں کووڈ-19 کے بچاؤ کے خلاف تافتان، طورخم، چمن، ان تمام جگہوں پر کوارنٹین اور آئسولیشن فیسلٹیز قائم کر دی گئی۔ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی بھی اس قومی کاوش میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے چائنا سے 6 سارٹیز کے ذریعے 77 ٹن امدادی سامان، جس میں میڈیکل اکوپمنٹ اور ادویات شامل ہیں، پاکستان پہنچایا ہے۔ 17 ڈومیسٹک ریلیف فلائٹس کے ذریعے 64 ٹن امدادی سامان ملک کے مختلف علاقوں میں پہنچایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی پرواز کے ذریعے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بلوچستان میں پھنسے 150 افراد کو گلگت بلتستان بھی پہنچایا گیا ہے۔ پاکستان بحریہ بھی بلوچستان اور سندھ کے کوسٹل اینڈ کریک ایریاز میں مستحق افراد کو راشن پیکس اور پروٹیکشن ماسک پہنچانے کے ساتھ ساتھ بنیادی طبی امداد کی فراہمی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ چینی امدادی اور طبی سامان پاک بحریہ کے جہاز کے ذریعے گوادر میں مقامی آبادی میں تقسیم کے لیے پہنچایا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران پیپلز ریپبلک آف چائنا نے ہر شعبے میں پاکستان کی بھرپور مدد کر کے
ایک بہترین دوست اور تاریخی اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ آج بھی چائنا سے 2 جہاز امدادی سامان اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لے کر پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان میں 2 ماہ قیام کرے گی۔ چائنا کی اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آخر میں تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور عوام کو خورد و نوش کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنے والے دکانداروں، تاجروں، خورد و نوش سے منسلک دیگر انڈسٹریز کے ورکرز، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو عوام کی صحت، حفاظت اور ملکی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے۔ علماء کرام کا بھی اس پورے عمل میں کردار قابل تعریف رہا ہے۔ میں خاص طور پر پاکستان کے میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود کرونا وائرس کی آگاہی مہم میں شاندار کردار ادا کیا۔ جیسا میں نے پہلے کہا، رمضان کا مہینہ ہمیں صبر، برداشت اور مقرر کردہ حدود کی پیروی کا درس دیتا ہے۔ اس حوالے سے عوام سے گزارش ہے کہ خود کو محدود رکھ کر اس وبا سے محفوظ رہیں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اگلے 15 دن نہایت اہم ہیں۔ اس میں کوشش کریں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر بھرپور احتیاط برتی جا سکے۔ اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں۔ رمضان کی اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے دنیا بھر کو کرونا وائرس سے نجات دلائے۔ آرمی چیف نے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی ہے کہ فوج کی روٹین کی تمام سرگرمیاں جاری رکھی جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کانفرنس کے شرکاء نے بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس لیا ہے۔ آرمی چیف کی زیر قیادت جی ایچ کیو میں اسپیشل کانفرنس ہوئی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کرونا کے خلاف متحد ہو رہی ہے، آر ایس ایس کے کارندوں نے ثابت کیا کہ وہ سیفران دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ میر صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا 26 فروری سے جب سے کرونا آیا ہے 456 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے بھارت نے۔ یہ کس قسم کا ایجنڈا بھارت کا ہے جس کو وہ آگے لے کر چلنا چاہ رہا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے فروری 2020 کے بعد سے لائن آف کنٹرول پر مسلسل جارحیت کی جا رہی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اس کی اب ایک باقاعدہ اعداد و شمار جاری کر دی ہیں، اور یہ جو ہندوستان کی طرف سے جو جارحیت کی جا رہی ہے، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی طرف سے جو گلوبل سیز فائر کی ایک درخواست کی گئی تھی پوری دنیا کو، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس صورتحال میں جب دنیا کو ایک وبا کا سامنا ہے اور پوری دنیا اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، تو ہندوستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کر ایک طرف وہ جو لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جو مسلمان ہیں ان پر ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا، اور تیسری طرف وہ ہندوستان میں انہوں نے جو مسلمان ہیں ان پر بھی زمین تنگ کر دیا۔ تو ہندوستان کی جو انتہا پسندانہ حکومت ہے وہ بجائے کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرے، اس نے کرونا وائرس کی وبا کی آڑ میں 3 طرف محاذ کھولا ہوا ہے، اور تینوں طرف اس کا نشانہ جو ہے وہ مسلمان ہے اور پاکستان ہے۔ اور یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ اتنی زیادہ ان کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر جارحیت کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہندوستان کی اس جارحیت کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو پوری دنیا ہے، خاص طور پہ جو اس وقت تمام عالمی ادارے ہیں جن میں یونائٹڈ نیشن سر فہرست ہے، اور تمام جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری کرونا وائرس
کے خلاف جنگ میں الجھی ہوئی ہیں، تو اس کا ناجائز فائدہ ہندوستان کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے اور اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا۔ جی حامد میر صاحب ہمارے ساتھی رہیے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے بھی جوائن کیا۔ سہیل صاحب، جیسے حامد میر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا اور DGISPR نے بھی کہا کہ اینٹونیو گوٹریس کی طرف سے باقاعدہ طور پر گلوبل سیز فائر کا کہا گیا تھا، تو یہ تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ باقاعدہ نمبرز انہوں نے بتایا، ڈیٹا بتایا کہ کب سے بھارت نے یہ خلاف ورزیاں زیادہ کر دی ہیں اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل درست ہے جی، بڑی آج ویل ورڈڈ، ویری بریف اینڈ ٹو دی پوائنٹ بریفنگ تھی، اور جس سے ان کی ذہانت، قابلیت اور بالکل پرفیکٹ آج انہوں نے بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے تمام طبقوں کو سراہا ہے کورونا وائرس میں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، تو سب کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کا تھینک یو بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے فوج کی طرف سے، چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یہ پیغام دیا ہے، تو یہ سب کے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ دوسرا، انہوں نے جو بھارت کی بات کی ہے، تو مودی صاحب جو ہیں وہ دنیا بھر میں آہستہ آہستہ ان کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اصلی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ OIC اور مڈل ایسٹ، جنہیں پہلے کچھ ان کے بارے میں غلط فہمی تھی، آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے سامنے بھی اصلی پکچر آتی جا رہی ہے۔ اور جنرل افتخار بابر صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ اپنی لڑائیاں بھول کے کرونا سے لڑائی کر رہی ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو بھی تنگ کر رہا ہے اور بارڈر پر بھی لڑائی کر رہا ہے، اور اب بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اور پھر جو ایک خاص بات انہوں نے چائنا کے حوالے سے کی ہے کہ چائنا نے اس مشکل وقت میں ہماری بڑی مدد کی ہے، اور جس طرح سے کرونا پہ انہوں نے خود قابو پایا، وہ چاہتے ہیں پاکستان بھی قابو پائے۔ تو یہ بھی آج کی جو ان کی پریس سٹیٹمنٹ تھی، یہ بڑی حوصلہ دینے والی تھی۔ اس سے پورے سوسائٹی کو جو ہے وہ ایک دلاسا ملے گا کہ ہمارے صرف بارڈر ہی نہیں ہے، ہمارے ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں ان پر بھی فوج کی نظر ہے، اور وہ اس مشکل صورتحال میں ہماری مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ جی سہیل صاحب ہمارے ساتھی رہیے، سینئر صحافی ارشاد بھٹی نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بھٹی صاحب، آج جو پریس بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی، یعنی یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ٹرم تھی اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی، اور یہ بتایا کہ خاص طور پہ ہدایت ہے آرمی چیف کی کہ رمضان میں سول اداروں کے ساتھ مل کر لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جائے۔ تو باقاعدہ طور پر واضح پیغام ہے کہ سب ایک پیج پر ہے۔ اس میں علماء کرام کی بھی تو انہوں نے تعریف کی ہے ان کے کردار کی۔ جی بالکل، جیسے طبی عملہ ہے، جیسے ہماری پولیس ہے، جیسے باقی سارے ادارے کام کر رہے ہیں، پاک فوج فرنٹ فٹ پہ لڑ رہی ہے، ان کے ہاسپٹلز، ان کے جوان، ان کے کرونا کے حوالے سے آج انہوں نے الاؤنس بھی نہیں کہا کہ نہیں لیں گے یہ کرونا پر خرچے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس میں اب ایک تھوڑی سی ہے عوام کے لیے ہے کہ ظفر مرزا صاحب جو ہیلتھ ایڈوائزر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگلے 14 دن یعنی اگلے آنے والے دن کرونا پھیلاؤ بڑھ سکتا ہے۔ WHO بھی پاکستان کے حوالے سے کہہ چکا ہے کہ کرونا پھیلاؤ بڑھ سکتا ہے۔ آج DGISPR نے بھی کہا کہ یہ اگلے جو 14 دن ہیں یا اگلے آنے والے دن ہیں اس میں کرونا جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ بڑھ سکتا ہے۔ تو اب یہ رمضان ہے، ایک تو ہم وہ مشروط اجازت دے چکے ہیں جس پہ میرا خیال ہے کہ نظر ثانی کرنی چاہیے حکومت کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو باہر نکل کر رش والی جگہوں پہ جہاں رش ہو سکتا ہے وہ تمام کاروبار جو رش والے ہیں وہ نہیں کھولنے چاہیے، اور اس کے علاوہ رش والی جگہوں پہ سختی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو اللہ کے نام سے رمضان آ رہا ہے، عوام کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے ہم اس طرح پھیلاؤ یا اس طرح وہ کہ ہماری اتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن اس طرح پھیلاؤ یا اس طرح اموات نہیں ہوئی، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ آپ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی حکومت اس کرونا وبا کو روک نہیں سکتی۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اپنے گھر میں، اپنے گلی میں، اپنے محلے میں۔ باقی DGISPR صاحب، یہ جو بھارت کا قوم اتر پردھان منتری نریندر مودی صاحب 406 مرتبہ LOC کی خلاف ورزی ہوئی ہے صرف ان کرونا کے دنوں میں۔ کمال ہے، لوگ یہ عجیب و غریب، اور مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح بھارتی مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے،
اور اس پر جو مسلم امہ کی خاموشی ہے وہ اس سے ڈبل شرمناک ہے. کوئی نہیں بولا, کوئی انفرادی طور پر کوئی ایک کمزور سی مہین سی آوازیں نکلی ہیں اور وہ بھی عجیب و غریب. لیکن کیا کریں, سعودیہ بھی سول ایوارڈ دے چکا, عمان بھی سب سے بڑا ایوارڈ دے چکا, UAE بھی سب سے بڑا ایوارڈ دے چکا. یہ منافقت کی فصلیں لگائی ہوئی ہیں جن کا خمیازہ ہندوستانی مسلمانوں کو اور پورے عالم اسلام سارے کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ ظلم ہے. اور آج ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جو مسلسل لاک ڈاؤن میں ہے مقبوضہ کشمیر, جہاں وینٹیلیٹر, جہاں ادویات, جہاں سارا کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا صورتحال ہے, ان دکھ کے مارے لوگوں کو بھی اب کیا کر سکتے ہیں. ہم جیسے جو جرم ضعیفی کے مارے لوگ ہیں, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے, اللہ آپ پر فضل کرے اور بہتر کرے سچویشن. لیکن یہ بہت بڑا ایک مسلمانوں پہ بھاری ہے یعنی بھارت میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی. تو اچھی پر وقت پریس بریفنگ تھی. اس میں انہوں نے جو کرونا پہ اور جو LOC پر جو بھارتی ظلم و ستم پر بتایا, اللہ فضل کرے اس ملک پر اور اللہ تعالی ہمیں ساروں کو اکٹھا ہو کر ایک حکمت عملی کے تحت اس وبا سے بھی نکالے اور مسلمانوں کو بھی اس جو مودیزم ہے, RSSism ہے, اس سے بھی نکالے. جی اچھا میر صاحب, آپ یہ کہے گا, بڑے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ لوگوں کی توجہ اس طرح دلائی کہ اپنے گھروں کو عبادت سے اور اس کے نور سے روشن کریں, اور پہلے انہوں نے علماء کرام کی تعریف کی اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا پیک بھی آ سکتا ہے, ان خدشات سے بھی آگاہ کیا, اور پھر یہ کہا کہ اپنے گھروں میں اگر عبادت کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے, جو ان کی جو ساری گفتگو ہے اس میں وہ تمام جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, تمام شعبہ ہے زندگی ہیں, انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے پچھلے 1.5-2 مہینے میں, اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہم ایک اندرونی اتحاد قائم کریں, اور اس لیے وہ سب کو انکریج کر رہے ہیں. جس کسی نے بھی کوئی اچھا کام کیا تو اس کو وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے, اور اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اگلے 15 دن بڑے اہم ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہی ہے. وہ یہ بات جو ہے یہ وزیر اعظم کے جو ہیلتھ ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا وہ بھی کہہ رہے ہیں. یہی بات چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. یہی بات تمام جو ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے بھی کہہ رہے ہیں, اور یہی بات آج DGISPR نے بھی کہی ہے. تو اب اس پہ کوئی اختلاف نہیں رہا. وزیر اعظم پاکستان سے لے کے صدر پاکستان سے لے کے خواجہ پاکستان کے ترجمان, طبی ماہرین, میڈیا, سارے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگلے 15-20 دن جو ہیں یہ بہت اہم ہے. اور اسی لیے اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان میں ہمیں ایک ایسا نیریٹو چاہیے کہ جو نیریٹو جو ہے وہ ایک قومی اتفاق رائے بن جائے اور اس کے ذریعے آپ کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ مجھے کوشش لگتی ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ بتایا کہ افواج پاکستان جو ہے وہ انٹرنل سیکورٹی الاؤنس نہیں لے رہی, تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو لیبز ہیں اس میں بھی کام ہو رہا ہے, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ فوج نے, تینوں مسلح افواج نے اپنے تمام ریسورسز جو ہیں وہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ ایسا وقت جب کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک عالمی وبا کے مقابلے کے لیے اپنی حکومت اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے, تو اس صورتحال میں ہندوستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر جو خلاف ورزی ہے, جارحیت کا مظاہرہ کرنا ہے, یہ بڑا اہم ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے دیکھا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بھی کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے اپنے عوام اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. تو انہوں نے آرٹلری کا استعمال شروع کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وادی نیلم کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پچھلے کچھ دنوں میں چھوٹے چھوٹے بچے, 4 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے. تو اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھا کہ ملٹیپل چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں. ایک طرف ہمیں ایک انٹرنیشنل وبا کا سامنا ہے, عالمی وبا کا سامنا ہے, اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. اس کے لیے بھی تمام جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں اور مسلح افواج ہیں ان کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ہے. دوسری طرف ہمیں بھارتی جارحیت کا بھی سامنا ہے. تو یہ اس وقت ہمیں ملٹیپل چیلنجز کا سامنا ہے. اور اس لیے جو عالمی ادارے ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہے, اس کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں, ٹھیک ہے پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی ہے, عالمی وبا کا سامنا ہے, اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے ہمیں, لیکن اگر
साउथ एशिया में ये 2 न्यूक्लियर पावर जो हैं, तो एक न्यूक्लियर पावर जो है वो दूसरी न्यूक्लियर पावर के साथ गैर जरूरी तौर पर बिलावजह छेड़छाड़ कर रही है और एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रही है कि जिसका मकसद सिर्फ ये नजर आता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए अपनी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी होने की बजाय वो हिंदुस्तान के एक खौफ का शिकार हो जाएं और लोगों की मदद ना करें। तो ये लगता है सारा, तो इसमें उसको एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने भी आज स्मार्ट लॉकडाउन की जो इस्तिलाह है वो इस्तेमाल की है। तो कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो सियासी क़यादत है और फौजी क़यादत है वो हमें एक पेज पर नजर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जो इस वक्त थोड़े दिन पहले हमने देखा है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, वहां पर भी हमें सियासी और फौजी क़यादत जो है वो एक छत के नीचे इकट्ठी नजर आई थी। ये सारी वो चीजें हैं कि जो हिंदुस्तान को हॉन्ट करती हैं। हिंदुस्तान जो है वो इनसे परेशान होता है कि क्यों पाकिस्तान में सियासी क़यादत और फौजी क़यादत जो है वो एक पेज पे आ गया, क्यों पाकिस्तान में उलमा इकराम और हुकूमत के दरमियान लड़ाई नहीं हो रही, क्यों पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो सड़कों पे नहीं आ रही। तो जब तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं वो एक वबा का सामना करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान की कोशिश है कि वो हमें आपस में तकसीम करे। तो ये जो हिंदुस्तान के जो मज़मूम मकासद हैं उनको DGISPR ने बड़े अहसन अंदाज में एक्सपोज किया है और उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मैसेज ये है कि हमें अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के मुकाबले के पे फोकस करना चाहिए और इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, आप कहिएगा इस मीडिया ब्रीफिंग के बाद जो कहीं कहीं हमें नज़र आ रहा था सूबों के दरमियान कहा जाए या वैसे हुकूमत और वफाकी हुकूमत, कहीं कहीं जो कोऑर्डिनेशन मिसिंग थी, अब उसमें भी मतलब बेहतरी आने के इम्कानात हैं। जी बिल्कुल। देखिए ये पॉलिसी मैटर है। मैं अक्सर कई मरतबा कह चुका हूँ कि जो सिंध हुकूमत कर रही है इस आलमी वबा में और इस मुश्किल तरीन लम्हों में, जब यूरोप वसाइल से भरा यूरोप के पास है, अमेरिका डॉलरों से भरा अमेरिका पे पास है, तेल से भरा मिडल ईस्ट के पास है, उस वक्त हम जो हमारे वसाइल हमारे पास भी नहीं, हमारे पास तो इतना डेटा भी नहीं है कि कौन बेरोजगार है कौन भूखा है, इसका मुकम्मल डेटा भी नहीं है। आधी कौम गुर्बत की नसीब से नीचे है और 6 करोड़ कच्ची बस्तियों में जो 10-10 लोग एक कमरे में रहते हैं, उसमें जो वफाकी हुकूमत कर रही है वो भी काबिल तारीफ है, जो सिंध हुकूमत कर रही है वो भी काबिल तारीफ है, जो KPK और पंजाब कर रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। और इसमें वज़ीर आज़म और असद उमर कह चुके हैं कि हम 1 महीने में 9 मरतबा मिले, 98% चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक है और बाकी 2% पे हम बैठे हुए हैं। इसके अलावा मुराद अली शाह कह चुके हैं कि हम वफाक के साथ चल रहे हैं। तो ये जो अगर इसको हम मुल्की सूरत पे देखें तो ये छोटी बातें हैं कि सिंध क्या कर रहा है, वफाक क्या कर रहा है। बेसिक चीज़ों का मुझे तो कहीं भी नीयत में फतूर नहीं नजर आया कि कोई ये चाहता हो कि लोग ज्यादा मरे, कोई ये चाहता हो कि लोग कोरोना ज्यादा फैले। सब काबिल तारीफ काम करें अपने अपनी हिकमत अमली के तहत और करना चाहिए। लेकिन जब ब्रॉडर पिक्चर पे आते हैं जहाँ DGISPR बात कर रहे थे, तो वहाँ हम सारे एक हैं। भारत हो हम एक हैं, पाक फौज हो मजबूत पाकिस्तान मजबूत फौज हम एक हैं, भारत के खिलाफ कुर्बानियां देने का वक्त है हम एक हैं, हम भारत के मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर हम एक हैं, कश्मीर पर हम एक हैं। हमारी चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं, हम अपने अंदर इख्तिलाफ कर सकते हैं कि हम कश्मीर को कोई किस तरह से देखता है या CPAC को कोई किस तरह देखता है, कोरोना को कोई किस तरह देखता है। लेकिन जब ब्रॉडर पिक्चर हो, ये कौम एक मुट्ठी है और और भारत को हमेशा से पता है। और ये मोदी साहब, RSS और अमित शाह और बाकी सारे लोग, उनको पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है और पाकिस्तान क्या है। अल्लाह के फजल से हम फौज, पाकिस्तान की सिविल क़यादत, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर पहले दिन पे एक और एक रहेगी। लेकिन यहाँ फिर मैं एक मरतबा कहूँगा कि कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वालों से पता चला था कि 79% जो कोरोना है वो फैला है पाकिस्तान में एक दूसरे से। मतलब 100 में से 79 मरीज जो हैं वो एक दूसरे से उनको कोरोना लगा है। 21% है जो बाहर से आया है। तो अब वो वक्त आ गया कि अवाम एहतियात करके
تھوڑی سی دانش مندی کر کے، جیسے امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، جیسے وزیر اعظم نے کہا، جیسے فوجی قیادت نے کہا، جیسے ساروں نے کہا، ہم کرفیو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم مکمل لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں پلیز عوام احتیاط کرے اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بولڈ فیصلے لے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں بحیثیت مسلمان، کل جب خانہ کعبہ کے امام شیخ عبد الرحمان سبیت تراویح پڑھا رہے تھے اور وہ خانہ کعبہ عام نمازیوں کے لیے خالی تھا، تو میرا دل بھی بہت دکھی تھا کہ یہ خانہ کعبہ، یہ ہمارا جو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ، یہ مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ کا گھر. تو وہاں مگر وہ دانش مندانہ اور حکمت والا فیصلہ ہے کہ اب انسان کو بچایا جائے اس وبا سے. تو اس وقت ہمیں اس پالیسی پہ مسجد نبوی خالی ہے، خانہ کعبہ میں 10 تراویحیں ہو گئی ہیں اور صرف اسقاف پڑھ رہا ہے، 20-21 ملکوں میں فرض نمازوں پر پابندی ہے. تو ہمیں بھی ایک دانش مندانہ اور حکمت والا فیصلے کرنے چاہیے، اور اس وبا سے نکلنے کے بعد یہ باتیں کہ اللہ کے حضور سجدہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، یا آپ جہاں سے اللہ کو رجوع کریں، یہ پوری کائنات جو ہے، پوری زمین مسجد ہے مسلمان کے لیے. تو اس لیے بہت بالکل فوکس ضرورت ہے، بریو فیصلوں کی ضرورت ہے، اور ان فیصلوں کی جس سے ہم اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اور سینئر صحافی تجزیہ کار منیف فاروق نے بھی ہمیں جوائن کیا. پہلے اعجاز اعوان صاحب، آپ سے سوال یہی کہ بر وقت یہ میڈیا بریف کیا گیا ہے، کیونکہ یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریز نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ گلوبل سیز فائر ہونا چاہیے، یہ وقت کا تقاضا ہے، کرونا سے سب لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 456 مرتبہ بھارت نے خلاف ورزیاں کی ہیں 26 فروری سے لے کے اب تک. تو اب یہ جو ڈیٹا دکھایا گیا، بتایا گیا ہے، اس میں تو یو این سیکرٹری جنرل کو باقاعدہ طور پر نوٹس لینا چاہیے اس چیز کا کہ کیا بھارت کرنے جا رہا ہے اس خطے کے لیے. جی میرے خیال میں یہ بڑی بر وقت کانفرنس ہے، اور اس میں جس طریقے سے ہندوستان کے تمام تر عزائم کو ایکسپوز کیا گیا ہے، جو سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں، جس طریقے سے کووڈ-19 کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کے نہتے لوگوں پر ہیوی آرٹلری کی شیلنگ کی جا رہی ہے، یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور اب حکومت کو، فورن آفس کو چاہیے کہ یو این کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ سیکرٹری جنرل نے 2 ریکویسٹ کی تھی. ایک، انہوں نے پوری دنیا میں سیز فائر کی بات کی تھی کہ جہاں جہاں ہاسٹیلٹیز ہیں ان کو سیز کر دیا جائے اور کووڈ-19 کی فائٹ کو دھیان دیا جائے. پھر انہوں نے خود کشمیر میں بھی کہا کہ ان کو ایز آف کیا جائے وہاں کے لاک ڈاؤن کو، تاکہ ہیلتھ فیسلٹیز کی تک ان کی رسائی، مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی رسائی ہو سکے. تو ہندوستان نے اس کو پریشر لیتے ہوئے انہوں نے الٹا پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی، اور پاکستان سے اندر انفلٹریشن کا الزام لگا کے نہتے لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اور اب جس ٹیکٹکس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے DGISPR نے، کہ جب آرٹلری ہمارے اوپر فائرنگ کرتی ہے تو اس کا کاؤنٹر بمبارڈمنٹ کی صورت میں جواب دیا جاتا ہے ان گنوں کے خلاف کارروائی کر کے جو بمباری کر رہی ہوں. اب انہوں نے آج یہ بتایا ہے کہ ہندوستان نے وہ گنیں گاؤں اور دیہات کے اندر ڈپلوائے کر دی ہیں، تاکہ جب ان کے خلاف جوابی کارروائی پاکستان کرے تو وہاں نہتے مسلمان آبادی کا اور ان لوگوں کا نقصان ہو جن کے درمیان یہ گنیں لگا دی گئی ہیں دیہاتوں کے نزدیک. تو یہ اس ٹیکٹکس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس کا یقیناً نوٹس لینا چاہیے. اس اعتبار سے یہ ایک بڑی اہم کانفرنس ہے، اور ان کا یہ یقین دہانی کرانا کہ جس طریقے سے کووڈ-19 میں ہم مصروف ہیں، اس کے باوجود ہم مشرقی سرحدوں پر اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھائیں گے اور ان سے ہم غافل نہیں ہیں. جی منیب، آپ بھی یہ کہیے گا کہ بھارت کی جارحیت کو لے کر تو انہوں نے بات کی ہی، اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے بھارت سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن دوسری چیز جو پاکستان میں کرونا سے متعلق جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور وہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم تھی اس کی وضاحت بھی کی کہ ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی ہم نے اپنائی ہے، اور کلسٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لاک ڈاؤن کیا جائے جن ایریاز میں ایسا ہے، ہاٹ سپاٹ ہے.
تو اب اس سے متعلق بھی بتائیے کہ اب واضح ایک حکمت عملی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ سول ملٹری قیادت باقاعدہ طور پر عوام کی مدد کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، کورونا سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو حکومت کی طرف سے یا آج جو DGISPR کی طرف سے کہا گیا ہے، اس کا انڈیکیشن تو تھی کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جائیں گے ایونچولی. بڑے اسٹرانگ ریزنز ہیں حکومت کے پاس بھی کہ بہت عرصے تک سسٹین نہیں کیا جا سکتا اگر انکریمنٹل لاک ڈاؤن بھی ہو اس کو بھی، کیونکہ اس کے جو معاشی اثرات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اور لوگ سفر کر رہے ہیں، خاص طور پر جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ زیادہ سفر کر رہے ہیں. اور ہمیں بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے یا جو آج اناؤنس کی گئی ہے DGISPR کی طرف سے، یہ افیکٹو ہو، اس سے کامیابی حاصل ہو. کیونکہ جو تھوڑی سی ورثم بات ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ جب سے تھوڑی سی نرمی آئی ہے لاک ڈاؤن کے اندر تو نمبر آف کیسز بڑھے ہیں آن ایوری ڈے. سو یہ تھوڑا سا ایک کنسرن ضرور رہے گا، لیکن اس میں اگر کوئی مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک پالیسی ہے جو یکسوئی کے ساتھ اب سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے جانا ہے اس طرف اور ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. بٹ یہ بات ضروری ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جیسے کہا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر اتحاد کی اور اس بات سے اجتناب کرنے کی کہ جو غیر مناسب یا نامناسب بیانات ہیں وہ نہ دیے جائیں. ڈاکٹرز کو یہ کہہ کر نہ کارنر کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کوئی سیاست ہے یا کسی سیاسی جماعت کے لیے انہوں نے کہا ہے یا کسی سیاسی حکومت کے لیے کوئی کہا ہے. کیونکہ اگر اس طرح کے بیانات حکومتی عہدیداران کی طرف سے آئیں گے تو نہ صرف ڈاکٹرز کی حوصلہ شکنی ہوگی بلکہ اس سے عمومی تاثر یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ کتنے کیلس ہیں اتنی سینسٹیو انوائرمنٹ کے اندر اور کووڈ-19 کی موجودگی میں، جہاں پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے. ابھی آپ نے سیکرٹری جنرل UN کا ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی طور پر سیز فائر ہونا چاہیے اور ہر کسی کو ہولڈ بیک کرنا چاہیے. تو کیا ہم اپنے ملک کے اندر یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے ملک کے اندر ان لوگوں کو جو کہ ڈاکٹرز ہیں، جن کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا، ہم نے جیو نے پوری ایک کیمپین کی ان کو سلام پیش کرنے کی، تو کیا ہمارے جو سیاسی عہدیداران ہیں یا حکومتی عہدیداران ہیں کیا وہ اپنی زبانوں کو اس حوالے سے روک نہیں سکتے، لگام نہیں دے سکتے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا کنسرن ہے اور حکومت کو سوچنا چاہیے، اگر وہ اپیل کر رہے ہیں علماء کرام سے بھی کہ احتیاط برتیے اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس سارے معاملے کے اندر، تو ان کو یہ کہہ دینا کہ آپ نے سیاست کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عنصر ہے جو کہ اگر کوئی ڈیوائیڈ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے تو وہ ایسے ہی نامناسب بیانات کی وجہ سے موجود ہے. باقی DGISPR نے جو کہا، بھارت ایک میں سمجھتا ہوں ایک اس کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جو وائلیشنز اگر دیکھا جائے 456 وائلیشنز ہیں، تو اگر لسٹ بنائی جائے پچھلے سال ڈیٹ کے اندر تو وہ میرے خیال میں ہزاروں کے اندر وائلیشنز ہوں گی جو کہ بھارت نے کی ہیں. لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنی کروڈ ہے وہاں پر اس وقت حکومت، اور جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. اگر انہوں نے اپنی گنز کو بھی وہاں ڈپلوائے کیا ہے جہاں پر آبادی ہے اور جہاں پر نہتے لوگ رہتے ہیں، تاکہ اگر کوئی جواب آئے یا جواب دیا جائے تو پھر اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہو، نہتے لوگ اس کے اندر مارے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مکروہ چہرہ ہے بھارت کا، جو کہ دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے. کوئی ملک اگر اس سچویشن کے اندر بھی دراندازی کرتا ہے، سیز فائر وائلیشنز کرتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں کتنی غلیظ اور کتنی روگ سٹیٹ کے طور پر جانا جائے گا. جی منیب ہمارے ساتھ ہی رہیے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. صافی صاحب، کتنی بر وقت ٹائملی یہ میڈیا بریفنگ تھی، جبکہ انٹونیو گوٹریس کی ہدایت کے باوجود یہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہیوی آرٹلری کا استعمال کیا جا رہا ہے اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کتنا اہم تھا اس وقت یہ ہائی لائٹ کرنا معاملہ؟ دیکھیے یہ اہم بھی تھا، اور جس طرح شروع میں ہمارے استاد سہیل وڑائچ صاحب نے ذکر کیا کہ ایک قومی ادارے کے ایک حقیقی ترجمان کی ایک ایسی پریس کانفرنس تھی جس میں پوری قوم کے تمام طبقات کا بھی ذکر تھا اور تمام طبقات کے احساسات کی ترجمانی بھی تھی. دوسرا، ہندوستان کے معاملے میں اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں لفاظی سے کام لینے کی بجائے انہوں نے ٹھوس اور بریف حقائق سامنے رکھے کہ نمبر 1 کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں اس وبا کو بھی کس بری طریقے سے ان لوگوں کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نمبر 2 کہ اس آفت کے دور میں بھی جبکہ پوری دنیا بدل گئی ہے،
हिंदुस्तान ने इस मौका से फ़ायदा उठा के इतनी मरतबा पाकिस्तानी सरहदों की वायलेशन की। तीसरा, उन्होंने आदाद शुमार दे के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ की क़यादत की कोरोना के मुकाबले के लिए कामयाबी का जिक्र किया, तो लफाजी की बजाय उन्होंने हिंदुस्तानी नैरेटिव को ज़मीनी हक़ाइक़ और आदाद शुमार के साथ काउंटर किया। दूसरी जो बड़ी खूबी थी, अभी तक बदकिस्मती ये रही है कि ये जो कौमी अलमिया है और ये जो आलमी वबा है, उसके मुकाबले में हमारा रिस्पॉन्स कौमी नहीं था। और हम ऐसा महसूस हो रहा था कि हर कोई इसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई इसको सहाफत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो DGISPR ने एक तरफ कौम के तमाम तबकात का जिक्र किया और एक कौमी इदारे के तर्जुमान की हैसियत से उनकी बातों में सियासत का या किसी और चीज़ की रत्ती बर आमेजिश नहीं थी। उन्होंने मजहबी तबकात का भी जिक्र किया, उन्होंने डॉक्टरों का भी जिक्र किया, और फिर अभी तक जो खुद इसमें हमारी फोर्सेस जो खिदमत अंजाम दे रही है, तो पहली मरतबा उन्होंने ये तफसील भी सामने रखी कि एयरफोर्स क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही है। फिर ये कि कौम को ये बताया कि फौज, अगर कौम इस वक्त कुर्बानी दे रही है तो फौज की तरफ से उसमें हिस्सा डाला जा रहा है। अपने IS फंड को लेने से फौज ने उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। तो एक तो मेरे ख्याल में ये भी था कि कौम को उससे एक हौसला मिला। और एक और जो बात कि अभी तक हमारी कौम इस मामले में कंफ्यूज है, कुछ लोग हद से ज्यादा डरे हुए हैं और मुआशरे की अक्सरियत इस मामले को सीरियस नहीं ले रही है। तो DGISPR ने इसमें एक तो इस मामले की संगीनी भी कौम को बता दी, और जिस तरीके से डॉक्टर और माहिरीन कह रहे हैं कि अगले 15 दिन हमारे लिए बड़े नाजुक और ख़तरनाक है, उसके बारे में भी कौम को एजुकेट किया। लेकिन साथ साथ कौम को डराया भी नहीं, बल्कि कौम के मोराल को बुलंद भी किया कि इस मामले में जहां हुकूमत कर रही है, जहां कौमी इदारे कर रहे हैं, चीन जैसे दोस्त भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त इसी अप्रोच की ज़रूरत है। और एक जो बैनुस्सुतूर जो DGISPR, जाहिर बात है कि इस मामले में उनसे ज़्यादा बाखबर कोई नहीं हो सकता, तो बैनुस्सुतूर उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि इस मामले में इसका असल जो हल है और जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो घरों के अंदर रहने पे है, वो कम से कम इंटरेक्शन है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन है। तो मेरे ख्याल में अगर हम में से हर पाकिस्तानी को उनकी इस हवाले से जो बातें हैं उनको संजीदगी से लेना चाहिए। और मैं इस मौका से अपना एक फ़ायदा उठा के कि डॉक्टरों की जो राय सामने आई है, और आज मैंने DGISPR के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रूह को समझा है, उसके बाद मैं अपने मजहबी तबकात से ये इल्तिजा करता हूँ कि वो ठीक है, अगर हुकूमत की तरफ से उनको रियायत दे भी दी गई है किसी भी वजह से, तो वो ये जो बाजमात तरावी का मामला है, इस पे ये उलमा को और मजहबी तबकात को आके खुद आगे बढ़ के वो ये कहना चाहिए कि हम इस हुकूमत की रियायत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, और हम क़यामत के रोज़ किसी मुसलमान की ज़िंदगी को ख़तरे के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते। तो मेरे ख्याल में उन लोगों की तरफ से जिन्होंने हुकूमत से ये रियायत मांगी थी मसाजिद को खोलने की, तो मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि उनको अस खुद अपने आप को ऑफर करना चाहिए, और अस खुद जो बाजमात तरावी वगैरह है उसमें पेश नज़र एक बार फिर इस फैसले पर नजर सानी की जाए। आप ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ थे, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब, मुनीफ फारूक और इरशाद भट्टी ने भी हमें वक्त दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। आप उन ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं तो आप ये कर पाएंगे, और हमारा काम बतौर हुकूमत या वफाकी वजारत सेहत ये होगा कि हम आपके लिए आसानी पैदा करें, और हम आपके लिए ये एक फ्रेमवर्क फ़राहम करें कि जिसके तहत आप बसहूलत और इस यकीन के साथ कि आप जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे वो सही जगह पे सही ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होंगे, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी गारंटी देगी।
اس سلسلے میں ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے مقامی سطح پہ کچھ ضروریات کا تعین بھی کیا ہے. بہت سارے مقامی ہسپتال اور مختلف طرح کی جو کاوشیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں ان کی نشاندہی بھی ہم نے کی ہے, اور لہٰذا مقامی طور پہ بھی ہم نے ایک رجسٹریشن کا بندوبست کیا ہے کہ جس میں مختلف مقامی ہسپتال اور ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے حکومتی پلیٹ فارم کے ذریعے ایک میچ میکنگ ہے ان لوگوں کے درمیان جو بیرون ملک ہیلتھ پروفیشنلز ہیں پاکستانی, اور جو ملک کے اندر ایسے ہسپتال یا ایسے ادارے یا ایسے افراد جن کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور باوسائل ہو کے کرونا وائرس کے لیے پاکستانیوں کی مدد کر سکے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے بہت سارے انیشیٹوز دیے ہیں. حالیہ دنوں کے اندر احساس پروگرام بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے اور مختلف طریقوں سے کام کر رہا ہے. ڈیجیٹل پاکستان بھی اس سلسلے میں کافی فعال ہے, اور اگلے انشاءاللہ ہفتے 10 دنوں میں وہ بھی اپنا ایک انیشیٹو لانچ کر رہے ہیں اس سلسلے میں, اور وہ بھی بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز یا نرسز جو ہیں ان کو انوائٹ کریں گے ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے. لیکن وہ بھی جب ان کو انوائٹ کریں گے تو وہ یاران وطن کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے وہ رجسٹر کریں گے. یہ جو پروگرام ہے جی اس کو ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس میں بڑا بھرپور IMO جو کہ انٹرنیشنل مائیگریشن آرگنائزیشن ہے, عالمی جو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے IMO انٹرنیشنل مائیگریشن آرگنائزیشن, اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ان دونوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں آپ کے سامنے تعارف کروانا چاہتا ہوں ڈاکٹر عثمان مشتاق صاحب کا, جو کہ خود ینگ ڈاکٹر ہیں اور ناروے سے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور نارویجین پاکستانی ڈاکٹر ہیں, اور اس پروگرام کو بنانے میں, اس کو تشکیل دینے میں انہوں نے بہت محنت سے, اور ان کی ٹیم نے بہت محنت سے اس کے لیے کام کیا ہے. تو وہ بھی آپ کو اس سلسلے میں ایک تو اس پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتائیں گے, اور دوسرے وہ بھی اپنی طرف سے ایک بیرون ملک مقیم ڈاکٹر, ینگ ڈاکٹر کی حیثیت سے وہ بھی آپ کو جو بیرون ملک ہمارے ان کی طرح کے ڈاکٹرز ہیں مختلف دنیا کے ممالک میں, ان کو بھی یہ ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے, یہ پلیٹ فارم کیا ہے, اور آپ کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عثمان مشتاق صاحب کو کہ وہ بھی اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس طرح ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ جو ہماری بین الاقوامی پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ اپنی کمیونٹیز میں آلریڈی ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ان کی کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے کافی اہم ہو سکتی ہے اور آلریڈی ہے. یاران وطن ایک ایسا انیشیٹو ہے جو بیرون ملک پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز کو اس ملک کے کام کرنے کے لیے ایک اور موقع دے گا. وہ پاکستانی جو سالوں سے باہر رہ رہے ہیں اور وہ پاکستانی جن کی پیدائش ہی باہر کی ہے, یہ پلیٹ فارم ان کے لیے ہے. اگر وہ کلینکل یا نان کلینکل کیپیسٹی میں پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں, کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, وہ یاران وطن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سملرلی اگر کوئی پاکستانی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ, کلینک, ہاسپٹل, ریسرچ آرگنائزیشن, پبلک ہیلتھ آرگنائزیشن جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور ان کا دل ہے کہ وہ اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوں, وہ بھی یاران وطن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پاکستان میں جس طرح ہم نے سنا ڈیجیٹل ہیلتھ سولوشنز کی بہت ضرورت ہے, اور انیشلی یاران وطن ڈیجیٹل ہیلتھ پہ فوکس رکھے گا. ایز اے سیکنڈ جنریشن نارویجن پاکستانی, مجھے پتا ہے کہ جو ہماری اوورسیز کمیونٹیز میں جو یوتھ ہیں وہ کافی پاکستان کے لیے پیشن رکھتے ہیں, اور وہ اپنی سکلز پاکستان کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر عثمان مشتاق میڈیا بریف دے رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا بھی موجود ہیں, معاون خصوصی برآمد.